السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب زندگی اس کتاب سے ہم لباس کے آداب اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے ہمارا چھٹا پوائنٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کپڑے پہننے سے پہلے ضرور جھاڑ لیجئے، ہو سکتا ہے اس میں کوئی موذی جانور ہو اور خدا نخواستہ کوئی ایذا پہنچائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ایک جنگل میں اپنے موزے پہن رہے تھے۔ پہلا موزہ پہننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موزہ پہننے کا ارادہ فرمایا تو ایک کوہ جھپٹا اور وہ موزہ اٹھا کر اڑ گیا اور کافی اوپر لے جا کر اسے چھوڑ دیا۔ موزہ جب اونچائی سے نیچے گرا تو گرنے کی چوٹ سے اس میں سے ایک سانپ دور جا پڑا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا شکر ادا کیا اور ارشاد فرمایا، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب موزہ پہننے کا ارادہ کرے تو اس کو جھاڑ لیا کرے۔ نمبر 7، سفید لباس پہنیے۔ سفید لباس مردوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سفید کپڑا پہنا کرو، یہ بہترین لباس ہے۔ سفید کپڑا ہی زندگی میں پہننا چاہیے اور سفید ہی کپڑوں میں مردوں کو دفن کرنا چاہیے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑا پہنا کرو اس لیے کہ سفید کپڑا زیادہ صاف ستھرا رہتا ہے اور اسی میں اپنے مردوں کو کفنایا کرو۔ زیادہ صاف ستھرا رہنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس پر ذرا سا داغ دھبا بھی لگے تو فوراً محسوس ہو جائیں گا اور آدمی فوراً دھو کر صاف کر لیں گا، اور اگر رنگین کپڑا ہوگا تو اس پر داغ دھبا جلد سے نظر نہ آ سکیں گا اور جلد دھونے کی طرف توجہ نہ جا سکیں گی۔ صحیح بخاری میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا پہنا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی سفید لباس پسند کیا اور امت کے مردوں کو بھی اس کے پہننے کی ترغیب دی۔ نمبر 8، پائجامہ اور لنگی وغیرہ کو ٹخنوں سے اونچا رکھیے۔ جو لوگ غرور و تکبر میں اپنا پائجامہ اور لنگی وغیرہ لٹکا لیتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں وہ ناکام اور نامراد لوگ ہیں اور سخت عذاب کے مستحق ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ خدا تعالیٰ قیامت کے دن نہ تو ان سے بات کریں گا اور نہ ہی ان کی طرف نظر فرمائیں گا اور نہ ہی ان کو پاک و صاف کر کے جنت میں داخل کریں گا، بلکہ ان کو انتہائی دردناک عذاب دیں گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ ارشاد فرمایا، ایک وہ جو غرور و تکبر میں اپنے تہبند ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، اور تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسموں کے سہارے اپنی تجارت کو چمکانا چاہتا ہے۔ حضرت عبید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک بار مدینہ منورہ میں جا رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے یہ کہتے سنا کہ اپنا تہبند اوپر اٹھا لو، کہ اس سے آدمی ظاہری نجاست سے بھی محفوظ رہتا ہے اور باطنی نجاست سے بھی۔ میں نے گردن پھیر کر جو دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ایک معمولی سی چادر ہے، بھلا اس میں کیا تکبر اور غرور ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے میری اتباع ضروری نہیں ہے؟ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سنے تو میری نگاہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تہمد پر پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تہمد نصف پنڈلی تک اونچا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ٹخنوں سے اونچا پائجامہ اور لنگی وغیرہ رکھنے سے آدمی ہر طرح کی ظاہری اور باطنی نجاستوں سے محفوظ ہوتا ہے، بڑا ہی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کپڑا نیچے لٹکے گا تو راستے کی گندگی سے میلا اور خراب ہوگا، پاک صاف نہ رہ سکیں گا، اور جب یہ بات ذوق طہارت و نظافت پر نہایت گرا ہے۔ پھر ایسا کرنا کبر و غرور کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کبر و غرور باطنی گندگی ہے، اور اگر یہ مصلحتیں نہ بھی ہو تو مومن کے لیے تو یہ فرمان ہی سب کچھ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لرزہ خیز سزا بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کا تہمد آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے اور اس کے نیچے ٹخنوں تک ہونے میں بھی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے تہمد کا جتنا حصہ لٹکے گا وہ آگ میں جلے گا۔ اگر جو شخص غرور اور گھمنڈ کی وجہ سے گھمنڈ میں اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکائے گا، قیامت کے دن خدا اس کی طرف سے نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھیں گا۔ نمبر 9، ریشمی کپڑا نہ پہنے، یہ عورتوں کا لباس ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں اور عورتوں کا سا لباس پہننے اور ان کی سی شکل و صورت بنانے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ریشمی لباس نہ پہنو کہ جو اس
کو دنیا میں پہنے گا وہ آخرت میں اس کو نہ پہن سکیں گا۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اس ریشمی کپڑے کو پھاڑ کر اس کے دوپٹے بنا کر ان فاطماؤں میں تقسیم کر دو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین کے لیے ریشمی کپڑا پہننا پسندیدہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ خواتین کے دوپٹے بنا دو، ورنہ کپڑا تو دوسرے کاموں میں بھی آ سکتا ہے۔ نمبر 10، عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنے جس سے بدن جل کے، اور نہ ایسا چست لباس پہنے جس سے بدن کی ساخت اور زیادہ پرکشش ہو کر نمایاں ہو اور وہ کپڑے پہن کر بھی ننگی نظر آئیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آبرو باختہ عورتوں کو عبرتناک انجام کی خبر دی ہے۔ وہ عورتیں بھی جہنمی ہیں جو کپڑے پہن کر بھی ننگی رہتی ہے، دوسروں کو ریجاتی ہے اور خود دوسروں پر ریشتی ہے۔ اس کے سرناز سے بختی اونٹوں کے کوہنوں کی طرح ٹیڑھے ہیں۔ یہ عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو بہت دور سے آتی ہے۔ ایک بار حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ باریک کپڑے پہنے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ وہ سامنے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منہ پھیر لیا اور فرمایا، اسماء، جب عورت جوان ہو جائے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ منہ اور ہاتھ کے علاوہ اس کا جسم کا کوئی حصہ نظر آئے۔ نمبر 11، تہمد اور پائجامہ وغیرہ پہننے کے بعد ایسے انداز سے لیٹنے اور بیٹھنے سے بچیے جس میں بدن کھل جانے یا نمایاں ہو جانے کا اندیشہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک جوتا پہن کر نہ چلا کرو اور تہمد میں ایک زانو اٹھا کر اکڑو نہ بیٹھو اور بائیں ہاتھوں سے نہ کھاؤ، اور چادر پورے بدن پر اس انداز سے نہ لپیٹو کہ کام کاج کرنے یا نماز وغیرہ پڑھنے میں ہاتھ نہ نکل سکے، اور نہ چت لیٹ کر ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھو کہ اس طرح بھی سطر پوشی میں بے احتیاطی کا اندیشہ ہے۔ نمبر 12، لباس میں عورتیں اور مرد ایک دوسرے کا سا رنگ ڈھنگ نہ اختیار کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خدا نے ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کا سا رنگ ڈھنگ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کا سا لباس پہنے، اور اس عورت پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کا سا لباس پہنے۔ ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے ذکر کیا کہ ایک عورت ہے جو مردوں کے سے جوتے پہنتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مرد کے بننے کی کوشش کرتی ہیں۔ نمبر 13، خواتین دوپٹہ اوڑھنے کا بھی اہتمام رکھے، اس سے اپنے سر اور سینے کو چھپائے رکھے۔ دوپٹہ ایک ایسا باریک نہ اوڑھے جس سے کہ سر کے بال نظر آئے۔ دوپٹے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے زینت کو چھپایا جائے۔ قرآن پاک میں خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اور اپنے سینوں پر اپنا دوپٹوں کے آنچل ڈالے رہے۔